بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے قل اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ان ربی یقذف بالحق بے شک میرا رب حق نازل کرتا ہے، حق اتارتا ہے، مسلط کرتا ہے. علام الغیوب وہی غیبوں کا بہت جاننے والا ہے. قل جاء الحق کہہ دو حق آ چکا، نبوت رسالت کا اعلان ہو چکا، قرآن مجید کے نازل کرنے کا کام اللہ نے شروع کر دیا. وما یبدئ الباطل وما یعید باطل جھوٹ نے نہ کبھی کوئی ابتدا کی ہے نہ وہ دوبارہ اس کو کچھ کر سکتا ہے. اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. یعنی جھوٹا الہ، جھوٹا نظریہ نہ کچھ اس نے بنایا ہے نہ اس کو دوبارہ کرے گا. اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں. قل اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ان ظلمت معاذ اللہ اگر میں بھٹکا ہوا ہوں یا میں راہ راست پر نہیں ہوں فإنما أضل على نفسی بس بے شک میرا بھٹکنا اس کا جرم یا وبال یا گناہ میری ذات پر ہے، میری جان پر. وإن اهتديت اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت پر ہوں، اسی رہنمائی پر ہوں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو اس کے ساتھ جو میری طرف میرے رب نے وہی فرمائی ہے وہی کرتا ہے، اسی لائن پر میں. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ بے شک وہ سننے والا ہے اور بہت قریب بات ہے. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَرَىٰ اگر آپ دیکھیں آج نقشہ اِذْ فَزِعُوا جب وہ گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے، فلا فوتا اس کا معنی ہے کوئی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریب ہی جگہوں سے، گرفتار ہو جائیں گے، حاضر لین کر دیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ پھر وہ کہیں گے ہم اب ایمان لے آئے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور کہاں ہوگا ان کے لیے اس کا حاصل کر لینا، پکڑ لینا ایمان کا دور مقام. جب قریب تھا، نبی آیا، رسول آیا، ہادی آیا، کچھ حاصل نہ کیا. وہ تو بہت دور رہ گئی ہے دنیا اور اس کا نظام دار العمل بہت دور رہ گیا. اب کہاں؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ یہی اس کی وضاحت ہے. اس سے پہلے انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کسی شے کو نہیں مانا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور وہ بن دیکھے ٹکرے مارتے رہے، قذف کا پھینکتے رہے، یعنی تیر تکا چلاتے رہے من مکان بہت دور سے وہ جنت گئے. اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں. وحیل بینہم اور
حائل کر دیا جائے گا ان کے مابین وبین ما یشتہون، اس کے درمیان جو وہ خواہشیں کرتے چاہتے کرتے، کما فعل باشیائہم من قبل، جس طرح کیا گیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ متردد یا تردد پیدا کرنے والے شک میں تھے، کبھی ان کو قرار نہیں آیا، ہمیشہ بے قراری کے شکوک و شبہات میں ساری زندگی انہوں نے گزاری۔ حضرات، کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، اللہ میرا اور آپ کا معاون ہو، اللہ میں فہم دقیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں قالو 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 کا کلمہ 332 بار آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کل کا کلمہ جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، یہ بھی 332 بار آتا ہے۔ اور آپ یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رسول پاک سے فرما رہے ہیں آپ یہ فرمائیں، آپ یہ کہیں، آپ یہ فرمائیں، آپ یہ اعلان کریں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب ہم سمجھیں گے تو بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ پیچھے اصل میں اشکال یہ تھا کہ حق کہاں سے آتا ہے، سچی بات کہاں سے آتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حق تو اوپر سے آتا ہے، وہی کہاں سے آتی ہے؟ تو فرشتہ کس لیے آتا ہے؟ وہ پوچھنے کے لیے آتا ہے یا بتانے کے لیے آتا ہے؟ تو وہ وہی لے کر، تو وہی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو جن لوگوں نے آج تک قرآن مجید اللہ کا کلام ہی نہیں مانا، تو اگلی باتوں کو کس طرح مانے؟ اور دنیا کے اندر یہ فتنے اٹھے اور دنیا نے اس میں ٹکریں ماری، اس میں علماء شامل ہوئے، حکومتیں شامل ہوئیں، حکمران شامل ہوئے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یاد رکھیں کل من علیہ فان، جو بھی مخلوق ہے اس نے فارغ ہونا ہے۔ تو جو کلام ہے اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کو بھی بقا لازم ہے، اللہ کی تمام صفات کو بھی بقا لازم ہے۔ اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو بہت مسئلہ حل ہو جاتا ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر جس طرح گرد و غبار والی اندھیری نہیں آتی، اس کے اندر کخ نہیں سمجھ آتی کرنا کیا ہے، یہی وہ مسئلہ ہے۔ آج تک لوگوں نے قرآن بنانے کے لیے، قرآن کے مقابلہ کرنے کے لیے، جس طرح نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے نبیوں کو انہوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور یورپین مل کر قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی، تم نہیں سمجھتے ہو، شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہو، تو تم صرف نہیں جنوں کو ملاؤ، بڑے بڑے اسکالروں کو بلاؤ، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے جو بڑے جی تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے، سمجھدار بیٹھے ہوئے، جن کو ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، ان سب کو جمع کرو، تو یہی روح تہجی ہے البات آسا۔ تو تم کلام کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی صورت، کوئی سطر، کوئی جملہ، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہو نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ۔ تو اگر حق بھی اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا جائے نا، تو پھر کہاں سے آئے گا؟ 3400 لوگوں نے مرشد بنائے ہوئے ہیں، وہ کسی کو آئیڈیل بنایا، وہ کسی کو اللہ نے فرمایا میں نے صرف ایک ہی آئیڈیل شخص بھیجی ہے جس کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو جس نے آئیڈیل نہیں بنانا ہے تو پھر سیکھ در فیض محمد پہ آئے، جس کا جی جائے نہ آئے، تو پھر آگے آپ ترجمہ کر لیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن قیم الجوزیہ، بہت بڑے امام ہوئے ہیں، ان کی بڑی کتابیں ہیں، خاص طور پر زاد المعاد ان کی کتاب ہے، الاعلام الموقعین ان کی کتاب ہے، مدارک السالکین ان کی کتاب، یہ عربی زبان میں ساری کتابیں۔ توجہ فرمائیں حضرات، انہوں نے لکھا ہے کہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک علم اسے کہتے ہیں ما قال اللہ، جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سب علم ہے۔ ما قال الرسول، جو رسول پاک نے فرمایا وہ علم ہے، یہ دوسری قسم۔ تیسری علم کی قسم ہے کہ جو کہا جائے لا عالم، میں نہیں جانتا،
پوچھا جائے حضرت تو فلانا مسئلہ جان دو، جی نہیں میں نہیں جانتا، اگر نہیں جانتا تو بولو نہیں جانتا۔ ادھر جانتا بھی کچھ نہیں، جہالت کی قسمیں بیان کی گئی، ایک یہ ہے کہ وہ جانتا بھی کچھ نہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ پھر ذرا بریکی نہ، تھوڑا سا حوصلے نہ سننا پڑے گا۔ انہ لا یدری و یدری انہ یدری، جانتا بھی کچھ نہیں لیکن اس کی سمجھ میں یہ ہے کہ وہ سارا کچھ جانتا ہے، پرلے درجے کا بدو بابا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ 14 طبق روشن کرتا ہے، بڑے علوم ہے اس کے بعد، پلے کوئی شے نہیں۔ کون سمجھ آ گئی؟ ایک اور ہمارے شیوخ نے بات مدینہ میں سے فرمائی تھی، نتفق علی اللہ نتفق، ہم اس بات پر متفق ہیں، ہم کبھی متفق نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ پہ نہ آکو لے کچھ نہ کہو، نتفق، ہم سارے اس بات پر متفق ہیں، اللہ نتفق، ہم حقائق پر سچائی پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ لوگ ساری دنیا ہر بندہ اپنا بندہ لگا ہوا پاس۔ اللہ نے اس موقع پر فرمایا ان سے کہو ان ربی یقسم بالحق، میرا رب حق اتارتا ہے، وحی کی صورت میں، صحیفوں کتابوں کی صورت میں، اللہ کے فیصلوں کی صورت میں اتارتا ہے حق، وحی، دین، اسلام، تعلیمات، احکامات، فیصلے اللہ اتارتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ الغیوب، غیبوں کا جاننے والا ہے۔ غیب کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ غیب کہتے کسے ہیں؟ ما غاب عن البصر، جو آنکھوں سے اوجھل ہو، کہ دیوار کے پیچھے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ طول آگے چلتے جائیں، تو رب العالمین فرماتے ہیں وہ اس طرح جانتا ہے جس طرح تیرے میرے سامنے تشبیہ دینا بھی غلط ہے، مماثلت اللہ کے ساتھ ہے نہیں، لا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء یعلم ما فی البر والبحر، ساری کائنات کے کرۂ ارض کے ریت کے ذرے کتنے بندے اس کی تعداد بھی جانتا ہے، سارے سمندر اور تالاب اور ندی نالے اور ڈیم جو چشمے آپ کو نظر آتے ہیں ان کے پانی کے قطرے کتنے بندے ان کی تعداد بھی جانتا ہے، ساری کائنات کے درختوں کے پتے کتنے، ہرے کتنے، خشک کتنے، گرے کتنے، ساتھ کتنے لٹک رہے ہیں، تمام کی تعداد وہ جانتا ہے۔ انسانی وجود کے جو وجود پر وہ سر ہے، وہ داڑھی ہے، چھانگا مانگا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اور تو لیلے بکرے جو ان کے جسموں کے اوپر بال ہیں، ان تمام بالوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ جتنے غلہ جات اللہ نے بنائے، وہ رائی کے دانے کتنے، سرسوں کے دانے کتنے، ماش کے دانے کتنے، تمام غلوں کی تعداد دانوں کی بھی وہ جانتا ہے۔ جب وہ جانتا ہے تو جناب تمہاری میری اعمال اور کرتوتوں کو نہیں جانتا، اس لیے فرمایا وہ جانتا ہے۔ کوئی ہیر پھیر کر کے، کوئی دائیں بائیں چکر چلا کے، کوئی مسٹیک کر کے، ادھر ادھر کر کے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ان سے کہو یکسو بالحق علام الغیوب، سارے غیبوں کا جاننے والا وہی حق اتارتا ہے، حق مسلط کرتا ہے باطل پہ، باطل کا سر کچلتا ہے وہی۔ قل جاء الحق، حق آ گیا ہے، سچ ہے، اور وہ حق اور سچ کون ہے؟ اللہ، وحی، رسول، تعلیم، فیصلے، سارا حق کے ترجمے ہیں۔ وما یبدئ، جھوٹ نے، جھوٹے معبودوں نے نہ کبھی کچھ شے بنائی ہے تو نہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے، نہ دوبارہ اس کو بنائیں گے۔ اللہ نے ایک چیلنج کیا قرآن میں، شیخ صاحب ہی سونے ہوئے نال کتب نہیں تھوڑا کتب بڑا پارا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سارا کچھ گن گن کے فرمایا کہ یہ سارا کچھ میں نے بنایا، زمین اسمان و ما بینہما، اس جملے میں سارا کچھ آ جاتا ہے کہ میں نے بنایا، تو جو ان کو تم سمجھتے ہو ان سے کہو ارونی ماذا خلق، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ تو کوئی چکندر بنایا ہے، ہلدی کا ٹکڑا بنایا ہے، کوئی مولی گاجر کو چھلگم بنایا ہے، کوئی مینگو کا کوئی آلو بخارا، نام گنو لکاٹ بنایا ہے، کو خربوزہ، کو تربوز، کو انار، کو مالٹا، کو سنترا، نام تو لو نا کسی جائے گا۔ ایسا میں کہا کرتا ہوں، یہ میری اپنی قضا ہے، انار کا دانہ کھول لو تو دانے الگ الگ جو میرے رب نے موتی سے فٹ کیے ہوئے اس کو الگ کر لو، تو پھر دعوت دو ساری دنیا کو جس طرح فٹنگ میرے رب نے کی تھی فٹنگ ہی کر کے دکھا دو۔ آواز آئے گی بنانا تو خاک ہے، انار کے دانوں کو ہم دوبارہ اس کے اندر فٹ بھی نہیں کر سکتے۔ جب فٹ نہیں کر سکے تو میرا خیال پھر بکواس بند کر دینی چاہیے۔
للہ ملک السماوات والارض بیدہ ملکوت کل شے. تبصرے تے کرنی والی سرکاریں تے دمڑی والی سرکار تے سہیلی سرکار تے فلانی سرکار تے کمکول شریف، یہ سارے سسٹم میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے باطل نے، جھوٹ نے، باطل معبودوں الہوں نے نہ کوئی شے بنائی ہے، نہ ابتدا کی ہے، نہ دوبارہ کوئی شے بنائیں گے، ان کے کوئی اختیارات میں نہیں. کل پھر کہو ان سے ان ضللتم، اگر تم شک کرتے ہو معاذ اللہ ان کا موقف ٹھیک نہیں ہے، دعوت ٹھیک نہیں ہے، ان کی رسالت کا دعوت درست نہیں ہے، اگر سمجھتے ہو میں بھٹکا ہوا ہوں تو فإنما أضل على نفسی، میرا بھٹکنا، میرا گمراہ ہونا، بے راہ ہونا، اس کا وبال تو میری جان پر، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہیں سر پیٹ کیوں لگی ہوئی ہے؟ اسی طرح وہ انہیں اہتدیت، اگر میں ہدایت پر ہوں، اسی رہنمائی پر ہوں، تو میں تو اس وہی جو میرا رب ہے اس کے عادی ہے، اس لائن پہ میں چل رہا ہوں. اللہ نے تائید فرمائی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. نبی محترم جو آپ فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، نامزد کرتے ہیں، وہ تو وہی تو صراط مستقیم ہے جس پر رسول پاک کی دوسرے لفظوں میں مور ہے، وہ کامیاب ہے، باقی سارے بارے ہیں. تو 3400 چیزیں ہیں جن پر مدینے والے کی کوئی مور نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں. اللہ فرمائے وہ دین نہیں ہے. میں مثال دوں ایک ایز لائن جڑی ساری شرقی جانب غربی جانب، مسجد نبی ہے، مدینہ منورہ، رسول پاک تشریف فرما ہے، اور ایک بندہ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا تو اس نے ذہن میں آیا میں رسول پاک سے مسافہ کروں، سلام کروں، اجازت دوں، محبت کے ساتھ آیا. اس میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے جہاں رسول پر تشریف فرماتے ہیں وہ ادھر ہے اور ادھر ہے، حضرت بھی ہے یہاں موجود، ہر جگہ حضرت ناظر اللہ چکر، یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائے. وہ حاضر خدمت ہوا، اس نے سلام کیا، اجازت چاہی، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جاؤ، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ اس نے نماز پڑھی. اگر کو ہوتا ہمارا آج کا مسئلہ، آج دیکھا جی مولوی صاحب مسجد مولوی صاحب کے سامنے نماز پڑھی، مولوی صاحب جھوٹ بولی جاتے میں نماز نہیں پڑھی. حضرت صاحب میرے علم میں لوگ تبصرے کرتے ہیں جمعہ کنے دا پہندا ہے، نماز کنے دی پہندی سانو، وبال نہ آئے، آندیاں نہ آئیں، زلزلے نہ آئیں تو کیا آئیں. جنہوں نے تقسیم کر رکھا ہے کہ ہمارا یہ کتنے میں پڑھتا ہے درس، یہ جمعہ تک خطبہ ہے، یہ سانو نماز کنے دی پہندی ہے، اے بالاں نو پڑھانا ایک ایک بال کنے دا پہندا ہے، یہ لوگ حساب کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ وہ جو حساب کرتے ہیں ساری زندگی حساب کر کے مر جاتے ہیں، کوئی شے ان کے پلے نہیں پڑتا. کیا بات ہو رہی تھی؟ فرمایا ارجع، چلا جا کے نماز پڑھ. اس نے تبصرہ کی، جا کے پھر نماز شروع کر. 3 بار ایسے ہوا، 3 بار ہی آپ نے فرمایا چلا جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھ، تبصرہ نہیں کیا. آخر میں کہا اللہ کہ رسول علیہ السلام اس سے بہتر مجھے جہاز ہی نہیں مجھے. پھر امام الانبیاء نے فرمایا تو انہیں نماز شروع کس طرح کرنی ہے. میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا، کتنے ساتھی ہیں جن کو نماز شروع کرنے کا نہیں پتا. میں سٹائل 2-3 سیمپل پیش کروں آپ کے سامنے. کچھ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں علی طول. کس نے بتایا؟ میں نے نہیں کہیں پڑھا. ایک یہ کرتے ہیں یہ سٹائل ہے، یہ بھی کوئی نہیں میں نے کسی جگہ پڑھا. سید الانبیاء نے فرمایا نہ اس طرح انگلیاں کھولنی ہیں. میں کتنے نمازیوں کو ان کی عمر بیت گئی ہے نماز پڑھتے ہوئے، نماز اس طرح کرتے ہیں. آپ نے منع کیا ہے نہ ان کو کھولنا ہے نہ اس طرح کر کے بند کرنا ہے. فطرتی طور پر جتنا اس کے اندر فاصلہ رہتا ہے ان کو اٹھانا ہے، کم از کم کندھوں تک اور زیادہ سے زیادہ کانوں تک. آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، کیمرے لگے، آپ چیک کر لیں. پکے نمازی جن کو آدھی صدی ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، ان کا سٹائل آپ چیک کر لیں. پھر میری مخالفت میں جو بیان دینا آپ دے لیں. وہ نہ ضرورت سمجھتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. سب سے بڑا علماء وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کیڑی گل جڑی مولوی صاحب سانو نویں دسنی ہے، کیڑا مسئلہ جڑا سانو نہیں پتا، تے کیڑی گل جڑے گوگل کو نہیں پوچھی جا سکتی.
کیوں جی اس طرح ہی نا گوگل وڈی بک ہوئے سارا کوئی لوگ پوچھتے ہیں علامہ گوگل صاحب جو اس طرح کر پھر رکوع کس طرح کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پھر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، پھر سجدے پہ جانا ہے، سجدہ کر رسول پاک رحمت عالم پیغمبر ہیں، سب سے زیادہ حضرت عائشہ فرمایا تھا کان خلق القرآن، رسول پاک کے اخلاقیات سارے قرآن ہے، جو قرآن کہتے ہیں مصطفیٰ کر کے دکھاتے ہیں۔ سرکار نے اتنی شدید اور سخت مثال دی ہے، جو لوگ اس طرح بچھاتے ہیں کتے کی طرح نے فرمایا اپنے پاؤں بچھاتے ہیں۔ نمازی چیک کر لیں کتنے دوسرا چوتھا پنجواں بندہ آپ کو ملے گا جو زمین پہ اوپریشن انہوں نے رکھا، اور کتنے کتب پہ انہوں نے ہاتھ اپنے سر سے آگے کیتے ہوئے، کتنے انہوں نے مکھیاں بنا کے اس طرح کرتے ہاتھ کو سے کیا ہوا، کانوں تک گال کھولنے ہیں، کونیوں کو اٹھا کے رکھنا ہے، نہ اس رکھنا ہے نہ رانوں پہ رکھنا ہے، یہ رسول پاک کی تعلیم ہے۔ پھر سجدے کی حالت میں 7 چیزیں زمین پر لگیں، پیشانی بھی لگے نوزی بھی لگے، دونوں پاؤں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے زمین پہ لگیں۔ جناب علی مرتضیٰ کو آپ نے دیکھا، چچا دت بھائی بھی ہے دماد بھی ہے، حسنین کا ابا ہے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ خلیفہ راشد ہیں۔ اگر ترب وجہ کا مٹی لگنے دے، اپنی نوزی کو مٹی لگنے دے، علی لگا اس کو مٹی زمین پہ لگا اس کو ترب وجہ کا، ہاتھ ہی پہنچ رہے ہیں سارا کپڑے انہیں جھڑنا تے سجدے حالت دو میں پیر کھر دے کھر کے لیے لگی دارے پڑھ پڑھ کے نوازنا، گن گن کے گسا دیے تسبیح کے دانے، دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ اگر غور کریں گے تو پھنس جائیں گے بڑے بڑے۔ تو فرمایا باطل نے کیا کرنا ہے، اگر میں بھٹکا ہوا ہوں معاذ اللہ تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اگر میں نے انصاف، رسول فرمایا اگر میں نے انصاف نہیں کرنا انصاف آئے گا کہاں سے؟ اگر میں نور ہدایت پر نہیں تو نور ہدایت آئے گی کہاں سے؟ تو فرمایا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت پر ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وحی آتی ہے میری طرف، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام تو وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، رسول پاک نہیں بولتے جب جبرائیل آ کر نہ بولے، تو جبرائیل نہیں بولتے جب عرش کا مالک نہ بولے۔ شاید آپ کے علم میں ہو، لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہتے ہو تو آج میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہہ سکے، کل آ گیا لوگ بھی آ گئے لیکن مسئلے کی کیفیت نہیں آئی۔ 15 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے تو جبرائیل امین آئے تو سرکار نے سب سے لوگ چڑھائی منائی، جبرائیل تو بڑی تاخیر کر رہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے بڑا لیٹ آئے ہو، تو اللہ نے پھر جناب جبرائیل کی طرف سے جواب دیا قرآن بنا کے، ان سے کہو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے فرمان کے بغیر ہم نازل نہیں ہوتے، رب کہے تو آتے ہیں، ویسے نہیں ہم نیچے آیا کرتے۔ اور وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ نہیں کہہ سکتے کل میں کام کروں جب تو میرے رب کی مشیت نہ ہو، رب کی مشیت نہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے نہ کہہ سکتے۔ 15 دن تک انشاءاللہ آپ نہیں کہہ سکے تو نہ فرشتہ آیا نہ کام حل ہوا ہے، تو تیری میری کیا مثال ہے؟ توجہ فرمائیں جی، انہ سمیع قریب، قریب بھی ہے سننے والا بھی ہے، یسمع و یرا، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ قریب کتنے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی وہ اللہ قریب ہے، اور ڈائریکٹ کال ملتی ہے، کوئی رستے کے اندر اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو بات کیا کر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور میرے سے بات کرو، سوال کرو میرے سے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، ارشاد ہوتا ہے رب العالمین نے فرمایا اذ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائیں گے اللہ کی عدالت ہوگی، فَلَا فَوْتَ، مانا یہ کہ بچ سکنے کا کوئی چارہ، بچنے کی کوئی صورت، اللہ کی پکڑ سے بچ جانے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، ادھر سے پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، پھر پوچھا جائے گا، تو پھر کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بات نصیبی غالب آ گئی، ہمیں نہیں توفیق ملی، نہ آئے نہ پڑھا نہ سیکھا نہ ساری زندگی سے بیت گئی۔
ہا لا ادری، ہا لا ادری، افسوس ہے میری زندگی پر، مجھے پتہ نہیں میرا الہ کون ہے، مجھے پتہ نہیں میرا رسول کون ہے۔ ہا لا ادری، ساری دنیا کو میں نے پڑھا لیکن مجھے نہیں پتا میرا منشور کیا اللہ نے دیا جس کو دین کہتے ہیں وہ نہیں ہمیں سیکھا، بنا سارا کو سیکھا۔ تو ارشاد فرمایا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہیں گے اب ہم ایمان لے ہیں۔ اب ایمان کس دن؟ جب حشر ہوگا، پیشی ہوگی، حاضر لین ہوں گے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ تو دارالعمل تھا، یہاں ایمان لانا تھا، یہاں نماز روزہ کرنا تھا، یہاں ماں باپ کی خدمت کرے۔ ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ نہ بولے نہ خدمت کی، مر گئے تو دیکھیں پہ ختم ہی تے ختم کھانے والے کرتے پہ ہیں، دعا کے کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، ہمارا حق نہیں، یا اللہ پوری کوشش کریں کہ کوئی شے بچے نہ، اگر کوئی شے بچ گئی بڑا ظلم ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ ابے کی زندگی میں نہ کپڑا نہ روٹی نہ فروٹ نہ دوائی، تو مر جانے کے بعد دے گئے تھے ختم شریف۔ بابا جی آ کہتے ہیں میڈیکل سٹور سے پترو دوائیاں سستیاں کر دیو، کہتے بابا جی ہم تو ملازم ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کہتے پتر پیسے دیتا نہیں، مانگنے میں شرم آتی ہے۔ بیمار بندہ ماں تے پتر پیسے نہیں دیندے تے تسی دوائیاں سستیاں کر دو۔ جس گھر کا یہ حال ہو وہ کروڑوں اربوں پتی ہو جائے، کوٹھیاں کاروں کا مالک ہو جائے، اف ہے اور افسوس ہے اس کی زندگی پر، اس کے مالدار ہونے پر، اس کے پڑھے لکھے ہونے پر یا اس کی ڈگریوں پر ماتم کرو جتنا مرضی کرو۔ فرمایا توجہ کریں، اب کہہ دو آمنا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ تو دار عمل تھا، اب اس کا حاصل کرنا کہاں پایا جائے گا؟ اب وہ ایمانیات کی کیفیت کہاں پیدا ہوگی؟ یہ تو دنیا میں تھا، ایمان لایا جاتا، نمازیں پڑھی جاتی، ماں باپ خدمت کی جاتی، ہمسائے کو پوچھا جاتا، جہاد کیا جاتا، غریبوں مسکینوں مجاہدین کے مظلوم بچوں کی مدد کے لیے پیسے دیے جاتے، ککھ نہیں گیا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے انہوں نے دین اسلام جہاد کا کفر کیا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور سے بن دے کے ٹکرے مار، اور مولیاں دا کام ہے، اور فلانے دا کام ہے، اے ساڈا کام ہے، اے حکومتاں دا کام ہے، اے فلانیاں حکومتاں دا کام ہے، تے تہاڈا کام کی ہے؟ دعانا کھاؤ تے موجہ کرو، اللہ اللہ یا آڑو چیک کرو، خربوزہ میٹھا تلاش کرو، دعانا رات کو ٹھنڈا کر رکھو تے سو رہو، ساری رات رالا مگدے رہے، اللہ اللہ خیر سر۔ وحیل بینہم، فرمایا ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا، وبین ما یشتہون، جو وہ چاہت کریں گے، کما فعل باشیاءہم من قبل، جس طرح ان جیسوں کے ساتھ پہلے کیا۔ فرمایا خذوہ فغلوہ فغلوہ، ان کو پکڑو جھگڑو پھر جہنم میں پھینکو، جس طرح ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو۔ انہم کانوا فی شک مریب، تردد والے شک میں رہے، کبھی ان کو قرآن پر، حدیث پر، ایمان پر، جنت پر، جہنم پر۔ کتنے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اچھا جی جسم کو سزا ہوگی، روح کو خدا ہوگی، وہ مسئلے آپ بھی پوچھتے ہیں۔ مولانا اسماعیل مرحوم سے ایک بندہ ٹکرے مارنے لگا، اچھا جی ہورا ملن گیا، شاید فرمان لگا ملن گیا، اللہ نے فرمایا وَذَبْ وَجْنَا ہور اسی کریں گے شاید، اچھا پھر کنیاں ملن گیا، تو پھر کنیاں ہون دیاں کی شکل و صورت ہوئے گی، کنیاں کو سونیاں ہون دیاں، اک کے شہ کہنے لگے تو اتنے کو جانے ہوں تو سبحان اللہ چڑھ اور تد مگروں دیتا۔ ایک کیسے نے پوچھتا تھا سزا کتنی کو ملنی ہے قبر وچ؟ سرکار نے فرمایا جب چھتر پہ گیا تو آپ ہی پتہ لگ جائے۔ یہ مسائل ہیں پوچھنے والے، یہ ایمان کے متعلقہ بات ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، رسول نے فرما دیا، ایمان لے آؤ اور خوف کرو اللہ ہمیں بچائے محفوظ پائے۔ امام الانبیاء 4 استعاذے پڑھ دے، اللہ جہنم سے بچا، قبر عذاب سے بچا، دجال کے فتنے سے بتا، دنیا آخرت کے فتنوں سے بتا۔ اللہم ان اعوذ بک ہم حزن غلبۃ الدین قہر الرجال، یہ سارے فتنے آپ تشہد میں دعائیں پڑھتے۔ غموں سے بچا، بخل سے بچا، بزدلیوں سے بچا، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے بچا،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دجال نے جب آنا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ان کے دور میں تو بات ہی نہیں تھی، امت کو سکھایا ہے جہنم سے، عذاب قبر سے، دجال کے فتنوں سے اور موت کی سکرات سے اللہ سے پناہ مانگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ سچا، رسول سچا، قرآن سچا، ان کی صداقت پر اللہ کرے ہمیں پورا یقین تیقن ہو۔ اور میں کئی دفعہ بات سنائی ہے، جب آدمی فوت ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا مر رب کو، تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ یقین و ایمان والا تو کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھیں گے تجھے پتہ کس طرح چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو اس سے پتہ چلا تھا کہ رب ہے اللہ۔ پھر اسی طرح کہ تیرا رسول کون ہے؟ تو وہاں بھی ارشاد ہے ان کا نام موقنن و ان کا نام مؤمنا، اگر ایمان اور یقین تیقن والا ہے تو کہہ سکے گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہاں یہ شرط ہے اگر ایمان یقین والا ہے تو کہہ سکے گا دین الاسلام۔ اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر وہ اللہ فرمائیں گے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا، اس کا سوٹ بھی بدلو تے فراش بھی بدلو، یہ تھلے فراش بھی جنت دا بچھاؤ تے سوٹ بھی جنت دا پہناؤ، اور وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، کھڑکی جنت پر کھولو، اسے کو نم کا نومۃ العروج، اب سجنا تم سو جاؤ، جب ہم چاہیں گے تو تجھے جگا لیں گے۔ اللہ کرے ہمارے ساتھ اللہ یہ سلوک فرمائے، اس دنیا میں کامیاب ہوگا، اسلام کی زندگی، ایمان کی بات۔ ورنہ میں بہت خوفناک آج آپ کے بات سنانے والا ہوں، اس سے ہمیں بہت متعدل رویہ اپنانا چاہیے۔ السا ہمارے دور کی بات ہے، میں میرے خیال ہے پیغام ٹی وی میں بات سنائی تھی شاید، ہمارے ایک ساتھیوں میں مدینہ یونیورسٹی کے جب کبھی جاتے عمرہ کرنے کے لیے تو طواف، حرم پاک کا طواف کرتے ہوئے یہی دعا کرنی، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ ساتھیوں کہنا یار اور بھی بات ہوتی ہے، اللہ بیاہ کرا دے، اللہ تندرستی دے، مکان دے، گڈی کار دے، فلانا کام کا، ہر وقت یہی کہتے ہو۔ انہوں نے مذاق کے ساتھ بات کی یار تم یہی کرتے رہتے ہو، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جی ہماری فیملی کا ایک مسئلہ ہے۔ ہماری فیملی میں کیا ہوا، ایک حافظ قرآن تھا، بیمار ہو گیا، بیماری لمبی ہو گئی، اس نے ایک دفعہ ساری فیملی کی دعوت کی اور کہنے لگا سارے افراد جو ہیں تو وضو کر کے آئیں، جو بندہ ہے وضو کر کے آئے، جو بندہ ہے وضو، بیٹھ کے ساری فیملی کے لوگ جمع ہو گئے۔ کہنے لگا قرآن میں لاؤ، قرآن میں لایا گیا، پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ اے جی یہ قرآن شریف ہے، تمہارا اس پر ایمان ہے؟ سارے کہنے لگے جی ہمارے اس پر ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا، رسول پاک پہ نازل فرمایا۔ کہنے لگا تمہارا ایمان ہے تو میرا اس پر کوئی ایمان نہیں۔ جب جملے بولے مر گئے۔ حافظ قرآن تے وضو تے ساری فیملی تے شہادتیں، یہ اللہ سے ڈر کے مانگنی چاہیے معافی، اللہ مرتے کفری کلمہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو مرتے کفری کلمہ بولے تو اللہ نہیں، رسول نہیں، قرآن نہیں، ساری زندگی بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اسلام کی زندگی، ایمان کی بہت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں وہ ہے نا سکرات موت، بجا سکرت الموت بالحق، وہ جو سکرات و غشیاں موت کی، ان بے ہوشیوں سے ہمیں محفوظ و محمود فرما۔ قل ان ربی یقذف بالحق، کہہ دو اے نبی محترم جو میرا رب ہے، نہ کیسے ممکن ہے، یہ تو دنیا میں تھا، وہ دنیا کا دارالعمل ختم ہو گیا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، یہی اس کا درجہ ہے، اس سے پہلے تم نے کفر کیا تھا دنیا میں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ غیب بن دیکھے ٹکرے تکا چلا، اور تردد والا جو پیدا کرنے والا شک ہے، متردد شک کے اندر پڑے ہوئے، کوئی قرار ان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے قرار بھی نصیب فرما اور ہمارے شکوک و شبہات کو دور فرما۔